السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے۔ تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا عنوان ہے صحابہ کرام کا بیان۔ سوال: صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: ہزاروں ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ صحابی کتنے ہیں؟ ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال: سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ جواب: صحابہ کے مرتبہ آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ؟ صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال: صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ جواب: تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ صحابہ میں سب سے افضل کون ہیں؟ تمام صحابہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہیں۔ نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ نمبر 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ نمبر 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام مسلمانوں کی اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے یہ خلیفہ اول ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور 4 یار کہتے ہیں۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔